انسان درندگی کے ساتھ تک پہنچ چکا تھا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے صدقے ہمیں انسانیت ملی ہے۔ ہم بچوں کو سمجھائیں، آج اگر ہم انسان ہیں تو سرکار کے صدقے، آج مسلمان ہیں تو سرکار کے صدقے، آج ہمارے اندر اخلاق ہیں اچھے سرکار کے صدقے، آج دنیا کی زندگی گزارنے کی اقدار ہیں تو سرکار کے صدقے، آج ہمارے اندر کچھ انسانی اصول دستور ہیں، کامیابی کی کوئی راہیں ہیں تو یہ سرکار کے صدقے ہیں، ورنہ ہم تو انسان کے لانے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے بچوں سب کو بلا دینا ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں۔ بڑا عاشق تھا، پہلی عمر میں عجیب زندگی گزری اور آخر میں آ کے سرکار کا عاشق بنا۔ کہتا ہے کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، سلطان مدینہ کی نسبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ آپ اٹھے کیسے ہیں، آپ بیٹھے کیسے ہیں، گھر سے باہر کیسے نکلے ہیں، گھر میں داخل کیسے ہوئے ہیں، واش روم جاتے ہوئے آپ کا انداز کیا تھا، واش روم سے نکلنے کے بعد انداز کیا تھا، سوتے ہوئے آپ نے کیا عمل کیا ہے، جاگتے ہوئے آپ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ سرکار کی عملی محبت ہے جو ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فکر و فن کی آج نا لوگ بڑے، یہ کامیابی ہے، وہ جی فلاں ڈپلوما لے لو، فلاں ڈگری لے لو، فلاں سند لے لو، فلاں ادارے میں چلے جاؤ، فلاں ملک میں چلے جاؤ۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ خیر، سرکار کی محبت کا اور آپ کے متعلقات کی محبت کا تو بیان تو بہت طویل ہے، اس کو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن میں یہ جو شعروں کی بات بھی آج کل ہوتی رہتی ہے، اس میں بھی ایک جملہ عرض کر دوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے لفظوں میں پہلے تمہید باندھ کے پھر سرکار کا فرمان کہہ دوں، آج اس کو سیپرس بھیج دو جی، امریکہ بھیج دو جی، وہاں زندگی بڑی اچھی ہے، جرمنی بھیج دو جی، فرانس بھیج دو جی، وہاں کا کلچر بڑا اچھا ہے، اس کو لندن بھیج دو جی، وہاں بڑے مزے ہیں، دبئی بھیج دو، اور دبئی کا کلچر تو اللہ معاف فرمائے، میں نے دیکھا ہے وہ تو یورپ سے بھی بگڑا ہوا ہے، وہاں بھیج دو جی، مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن سرکار نے آج سے 14 صدیاں پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اپنے دماغ میں رکھ لیں، دل کی گھرا میں باندھ لیں۔ آپ نے فرمایا تھا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش یہ نادان سمجھ جائیں دنیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ بہتر جگہ ان ایمان والوں کے لیے مدینہ ہے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی کیا چاہیے، دولت چاہیے تو مدینہ سے بہتر دولت کہیں نہیں ہے، عزت چاہیے، عزت مدینہ سے بہتر کہیں نہیں ہے، رحمت چاہیے، جو رحمت مدینہ میں برستی ہے خدا کی قسم روئے زمین پہ کہیں نہیں برستی ہے، رحمت چاہیے وہ وہاں ہے، بخشش چاہیے۔ سرکار نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت، جو تم میں سے یہ کر سکتا ہے کہ مدینہ میں مر سکتا ہے تو اسے مدینہ میں مر جانا چاہیے۔ کیوں؟ قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ نجات چاہیے تو نجات مدینہ کی زمین سرزمین سے بڑھ کر کہیں نہیں ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سچی محبت پیدا کر دے، جب بھی جاتے ہیں وہاں جا کے ادب کے ساتھ، اشکباری کے ساتھ، پھر عاجزی کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ روزے کی حاضری اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو یہ ہے، لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں جاؤ جی یہ فن سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو۔ لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ میں نے کہا عملی محبت دل میں آئے تو سرکار کا جو محبت کا حق ادا ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ فکر و فن کی ضیاء نقش پا آپ کا، فکر و فن کی ضیاء نقش پا آپ کا، راہبر و رہنما نقش پا آپ کا۔ اور آج صورتحال کیا ہے، ہم دیکھیں کیا آپ کے نقش پا کو فکر و فن کی ضیاء سمجھتے ہیں، راہبر و رہنما سمجھتے ہیں؟ ہم تو اس طرف نہیں، ہم تو بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، کوئی فکری چیز ہے، کوئی سوچ سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے، تخیل سے متعلق ہے، تصور سے متعلق ہے، تو یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے فکر و فن کی ضیاء نقش پا آپ کا، رہبر و رہنما نقش پا آپ کا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی پوچھے اگر مجھ سے مسلک میرا، کوئی پوچھے، شاہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان کی تائید میں بھی یہ شعر کہہ دوں، کوئی پوچھے اگر مجھ سے مسلک میرا، میں کہوں برملا نقش پا آپ کا۔ آپ کے نقش پا یہی ہمارا مسلک ہے۔ یہ جو آج ہم نے بنائے ہیں، اللہ کرے ہمیں سوچنے کی توفیق مل جائے، کچھ تنہائی میں ہم غور کر لیں کہ کیا جو آج ہم نے نقشے بنائے ہوئے ہیں، جو ہم نے گروہ بنائے ہوئے ہیں، جو مسلک بنائے ہوئے ہیں، جو ٹولیاں بنائی ہوئے ہیں، سرکار دو جہاں تصور میں ذرا تھوڑا تصور کر لیں۔ اگر آج ہم تصور کریں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، وہ ہم سے پوچھیں آپ کون ہیں، ہم ان کو کہیں میں دیوبندی ہوں، کیا سرکار کا دل خوش ہوگا؟
جب ہم کہیں گے یا رسول اللہ میں تو آپ کا ہوں، پھر سرکار کا دل خوش ہوگا. جب میں کہوں یا رسول اللہ میں تو مدنی ہوں، پھر سرکار کا دل خوش ہوگا. اگر میں کہوں میں تو دیوبندی ہوں، دیوبند وہ کس کا شہر تھا، وہاں رہنے والے کون تھے؟ وہاں تو پیچھے آپ صدیوں کی تاریخ دیکھیں، 1.5 صدی سے پہلے. اگر دیوبند بنا ہے تو 1.5 صدی پہلے بنا ہے، اس سے پہلے تو سارے مشرک وہاں رہتے تھے. کیا میں یہ کہوں کہ میں مشرکوں کے شہر سے تعلق رکھنے والا ہوں، سرکار خوش ہو جائیں گی؟ اگر ہم بریلی کا نام لیتے ہیں، اس کی بھی یہی تاریخ ہے، 1.25 صدی سے پہلے تو وہ مشرکوں کے نام پہ مشہور تھا. آج اگر ہم وہ نام لے لیں تو کیا سرکار اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں. جب ہم کہ یا رسول اللہ ہم کسی کے نہیں، ہم آپ کے ہیں، سرکار تب خوش ہوں گے. جب ہم کہ یا رسول اللہ ہم تو مدنی ہیں، آپ نے فرمایا تھا والمدینہ تو خیر لہم، ہم آپ کے شہر پہ قربان ہونے کے لیے وہاں کی موت مانگتے ہیں. دعا کریں اللہ سب کو ایمان کی حالت کی، جمعے کی دن کی اور اپنی رضا والی کلمے والی مدینہ کی موت نصیب فرمائے. سب کو نصیب ہے. سچے دل سے مانگیں گے اللہ عطا فرما دے گا. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی مانگنے پہ. تو بہرحال یہ ہے فکر و فن کی ضیاء نقش پا آپ کا، رہبر و رہنما نقش پا آپ کا، رب کی رضا پیروی آپ کی. رب کی رضا، اللہ کس سے خوش ہوں گے؟ اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے. رب کی رضا پیروی آپ کی، سقم دل کی دوا نقش پا آپ کا. یہ دلوں کے اندر آج جو بیماریاں ہیں یہ کیسے دور ہوں گی؟ سرکار کے نقش پا کی تلاش میں ہم چلیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے. بہرحال یہ بچوں کو نظریہ سمجھائیں، سکھائیں، بتائیں، پڑھائیں، روزانہ تکرار کروائیں. الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں وہ بات میرا مزاج رہا ہے، جس چیز پہ عمل کر سکوں دوسروں کو بھی کہہ دیتا ہوں، جس پہ خود عمل نہ ہو سکے میں دوسروں کو بھی نہیں کہتا ہوں.